صدیق صاحب جو سوال آپ کے لیے ہے وہ یہی کہ بار بار اویس صاحب نے بھی کہا جی کہ نیگوشیشنز کی بات کرنی چاہیے، تو افغانستان کے ساتھ نیگوشیشنز کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے وار فرنٹ کی کیا پوزیشن ہے، اور دوسرا وہ obviously وہ کہہ رہے ہیں کہ محب وطن کا سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں، سارے محب وطن ہیں. یور ٹیک سر. اور اگر افریدی صاحب کو روک تو نہیں سکیں گے نا، اب 2/3 میجورٹی ان کے پاس، اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو. چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بغض میں نہ جانے کیسا بغض ہے جس میں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں. آج میں صرف آفریدی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے آج تقریر کی ہے اور جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے. بھائی ملک تو ماں کی طرح ہوتی، کوئی ماں کی چادر کو ہاتھ ڈالے تو آپ سائڈ پہ کھڑے رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں آؤ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیوں تم نے چادر کھینچی، کیوں چادر پہ ہاتھ ڈالا. کبھی آپ نے کسی غیرت مند انسان کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکیں گے، تو آپ کیا دوسرا رخ ہے؟ آپ اپنے بچوں کو مرنے دیں گے؟ آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ملک پہ قبضہ ہو جائے، آپ کی چوکیاں اڑا دی جائیں، چوکیوں پہ قبضہ کر لیا جائے، تو یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ان پہ مزاحمت جو ہے یا ملٹری اٹیک آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بڑی عجیب سی بات ہے بھائی. یہاں پہ تو کرکٹ کا کھیل ہو، کرکٹ کا کھیل ہو تو مجھے کوئی پاکستانی نہیں ملا جو پاکستان یا بھارت یا پاکستان کے خلاف کسی ٹیم کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے. یہ تو بھارت کی بی ٹیم ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر خارجہ اور ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، تو بھارت کی بی ٹیم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو کرکٹ کے کھیل میں کوئی ایسا نہیں کرتا، تو آپ جنگ میں ایسا کر رہے ہیں جب آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. مگر یہ جیسا آپ بھی فرما رہے تھے نئی بات نہیں ہے، عجیب ضرور ہے اور تھوڑی سی افسردگی کی بات بھی ہے، مگر نئی نہیں ہے. 1990 کے آرٹیکل پڑھ لیں تو خان صاحب طالبان کے ساتھ. سوات کے آپریشن کا آپ نے ابھی ذکر کیا تو خان صاحب طالبان کے ساتھ. لال مسجد والا واقعہ ہوا تو خان صاحب طالبان کے ساتھ. ان کو واپس لا کے ٹی ٹی پی کو آباد کیا گیا، خان صاحب ٹی ٹی پی اور طالبان کے ساتھ. اسامہ بن لادن، یعنی انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کا ہم نے ذکر کیا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب طالبان کے ساتھ. اب ملک پہ حملہ ہو گیا تو خان صاحب طالبان کے ساتھ. تو بھائی پاکستان سے کیا لینا دینا پھر؟ اگر ہر صورت میں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ طالبان کے ساتھ ہی ہیں تو پھر ہمارے ملک کے ساتھ کون ہے؟ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نیگوشیشن کریں. کس سے نیگوشیشن کریں؟ طالبان سے. جب پہلے آپ نے نیگوشیشن کی تو انہوں نے سرنجز کے اندر تیزاب بھر کے جو خواتین سڑکوں پہ تھیں ان کے ہاتھوں کے اوپر تیزاب پھینکے. ایسا نہیں ہوا. جب آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان میں سیل بنا لیتے ہیں. آپ نے جو دہشت گرد تھے جن کو سزائے موت ہوئی تھی ان کو چھوڑا، وہ واپس افغانستان چلے گئے. انہی نے آ کے دوبارہ سے آپ کے بچے مارے. دوبارہ سے ان سے نیگوشیٹ کریں گے؟ آپ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ جس طرح بل بورڈز کے اوپر وہ کالک پھینکتے تھے وہ دوبارہ سے ہو، سینماؤں کو آگ لگے، اسکول بند ہوں؟ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایڈیولوگز ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ریگریسو آئیڈیا لے کر وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرنی تو اس پہ بات کریں. آپ کہتے ہیں ان سے بات کریں، یعنی آپ ان کی ایڈیالوجی کو انڈوز کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بھائی سہیل آفریدی کو کیسے روکیں گے جب وفاقی حکومت؟ تو یہ بتائیں مجھے. ارے بھائی اس کا جواب مجھے لیجیے گا ضرور. کیا ہماری فوج کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہوئے؟ ہم جب حملہ کر رہے ہیں سرحد کے اوپر تو کیا وہ وہاں پہ اپنی پولیس بھیجیں گے، اپنی آرمی کے سامنے کھڑی کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جنگ ہو رہی ہے بھائی، جنگ ہو رہی ہے، جنگ. اس وجہ سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جنگ میں. اور صدیق صاحب جو کھڑا ہوگا اس کو عوام ملیہ میٹ کر دیں گے. افغانستان کے ساتھ کیا پوزیشن معاملات چل رہے ہیں اس وقت ہمارے؟ دیکھیں افغانستان کے ساتھ بڑی دو ٹوک سی بات ہے. ان کا رویہ جو ہے تبدیل ہونا ہوگا. بات اسی بات پہ ہوگی. ٹھیک بات. بات اس بات پہ نہیں ہوگی کہ آپ آئیں دوبارہ سے آباد ہو جائیں. بات اس بات پہ نہیں ہوگی کہ آئیں ہم آپ کے دہشت گرد چھوڑ دیتے ہیں. بات اس بات پہ ہوگی کہ آپ رک جائیں. آپ رک جائیں ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے.